صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعر نے کیا خوب فرمایا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عدو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عدو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں خدا تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمد ہر آن دن دنیا چوگنا ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بدن تمہارا نور مراد ترقی پر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات گرامی، اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ خدا تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی نہ چاند و سورج، نہ کوئی جن تھا نہ انسان، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی اور نہ ہوا، غرض کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ حضرات گرامی، حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمائے، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوک حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعزت ربی انا ذالک الکوكب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی تارا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے سوچا کہ آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم
شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور اعلیٰ نور ہے۔ انہیں اپنی طرح سمجھنا یا اپنی طرح کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہے کہ اسی نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا، وہی نور حق وہی ذل رب، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین کے زمانہ ہی۔ حضرات گرامی، نور کہتے ہی اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ جہاں تاریک تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روشن رات میں ایک نظر حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِ مِنَ الْقَمَرِ، تو حضور کا چہرہ نور مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی مان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات گرامی، نور کہتے ہی اسے ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ ہے کہ نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہے۔ یا آفتاب و مہتاب اور کہکشاں سب کے سب حضور کی نور سے چمک رہے ہیں۔ تو عالم یہ اے میرے آقا، آپ محسن نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں، آپ نور اعلیٰ نور ہیں، اے نور بخش آقا، ہم گنہگاروں کی طرف بھی نگاہ نور ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات گرامی، نور کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نور بخش کی صرف ایک حدیث سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں ہونے لگی۔ دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا اور چونکہ رات بہت اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، مگر جب وہ بارگاہ نور سے گھر جانے کو اٹھے تو دونوں صحابی میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا۔ دونوں صحابی ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے اور جب ایک صحابی کا راستہ بدلا یعنی وہ دوسری طرف جانے لگے تو ان کی لاٹھی بھی چمکنے